أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد آج کی گفتگو جو ہے وہ امام زمانہ صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے ظہور کا ایک اوورآل تعارف ظہور کے حوالے سے کون سی مباحث جو ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں، تو صرف ایک اسٹرکچر جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور، اس کا میننگ کیا ہے، اور اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس ظہور کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں کس طرح تیاری کرنی ہے اور کس انداز سے ہمیں جو ہے وہ بحیثیت ایک اجتماعی حرکت کے کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بنیادی طور پہ اس ظہور کا تعلق جو ہے وہ خدائی منصوبے سے ہے۔ یہ ڈیوائن پلان ہے پروردگار کا کہ اس زمین کے بارے میں خداوند عالم کا پروگرام کیا ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات خلق فرمائی ہیں، خصوصاً انسان، تو اس کی ہدایت کا نظام بھی خداوند عالم نے خود ہی وضع فرمایا ہے۔ انا علینا للہدا، فرماتا ہے کہ ہدایت ہمارے ذمے ہے۔ ہدایت بھی اسی کی ہے، اور بنیادی طور پہ حق بھی اسی ذات کا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی نظام جو ہے وہ وضع فرمائے۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، اور اس خلقت کے بعد جو ہے وہ انسان نے یہاں پہ قدم رکھا۔ تو پہلا جو زمانہ ہے دورانیہ، وہ ہے نبوت کا دور۔ 1,24,000 انبیاء یا اوصیاء الہی صلوات اللہ علیہ مجمعین آئے، اور یہ مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہوا آخری کتاب کے نازل ہونے کے بعد اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ جب دنیا سے چلے گئے، تو اب وہ پروردگار جس کے ہاں ہدایت بہت ہی اہم ہے، کسی صورت میں یہ ہدایت کا نظام نہیں رکا، اور یہ خود اللہ ہی کے ذمے ہے۔ ہدایت کا جو نظام ہے وہ پروردگار ہی کے ذمے ہے۔ اس اعتبار سے سوال تو بنتا ہے کہ پروردگار نے نبوت کا جو زمانہ ہے، نبوت کا جو دورانیہ ہے، the era of prophethood، اس میں تو اللہ نے کتابیں، صحیفے نازل فرمائے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، لیکن جب آخری نصاب، آخری کریکلم جو ہے وہ ہدایت کا قرآن کریم کی شکل میں آ گیا، اور آخری نبی بھی تشریف لے آئے، تو اس اعتبار سے اب مابعد قیامت تک کے لیے ہدایت کا نظام کیا ہوگا، یہ بھی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ پروردگار ہی جو ہے وہ اس نظام کو وضع فرمائے گا، اور اللہ نے یہ وضع فرمایا۔ اس کے بعد بہت سارے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ پروردگار نے نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد ہدایت کے لیے امامت کا دروازہ جو ہے وہ کھولا، جو قیامت تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور اس میں آخری جو ہے وہ امام اس وقت پردہ غیب میں ہے، اور دنیا جو ہے وہ اس میں پردہ غیب میں رہتے ہوئے ہدایت کا نظام جو ہے وہ جاری و ساری ہے، یہاں تک کہ حضرت جو ہے وہ خود تشریف لائیں گے۔ وہ یہ تو ہو گئی ایک بات، ایک پہلو۔ اب دیکھتے ہیں کہ اہل زمین کے لیے وہ جو ڈیوائن پلان ہے، وہ جو خدائی منصوبہ ہے، اور جو ہو کے رہنا ہے اللہ کا البتہ ارادہ ہے، اور یہ ارادہ ظاہر ہے کہ تشریعی ہے۔
ارادہ تشریعی کا معنی یہ ہے کہ انسان جب تک خود آمادہ نہ ہوگا، انسان اس ارادے کی تکمیل میں جب تک اپنا رول پلے نہیں کرے گا، اپنے کردار کو متعین نہیں کرے گا، پروردگار کا یہ ارادہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی بہی معنی کہ پروردگار خود چاہتا ہے کہ انسان کی ہدایت ہو، انسان جو ہے وہ اللہ کے منصوبے کی کو آخری مرحلے تک لے کر جائے، تو اس کے لیے خود انسانوں کی آمادگی ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، عادلانہ نظام ضروری ہے، دوسرا عادلانہ قیادت ضروری ہے، اور تیسرا عادلانہ سوسائٹی ضروری ہے، عادلانہ تہذیب و تمدن ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں مختلف حوالوں سے یہ جو بحث کی گئی ہے، اس میں میں صرف ایک دو آیتوں کے حوالے سے اس بات کو ہم دے کے آگے چلیں گے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ صف کی آیت مبارکہ ہے 9، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین نے تمام تر ادیان پر غالب آنا ہے۔ یہ غلبہ دین کا لفظ یہاں پہ موجود ہے، اور دین حق کی ورڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ ہدایت اور دین حق کے یہ دو الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ غلبہ جو ہے علمی غلبہ ہے۔ یہ غلبہ یعنی تمام تر نظاموں کے مقابلے میں، تمام تر انسان کی بنائی ہوئی تھیوریز کے مقابلے میں، انسان کے بنائے ہوئے سسٹمز کے مقابلے میں، وہ جو الہی نظام ہے وہی غالب ہے۔ اور یہ غلبہ دین کا غلبہ ہے، ہدایت کا غلبہ ہے، دین حق کا غلبہ ہے، اور یہ غلبہ علمی غلبہ ہے، یعنی ریزننگ کا، برہان کا، علم کا غلبہ ہے، جو کہ ہونا ہے پروردگار کے اس ارادے کے مطابق۔ پھر یہ جو اللہ ارشاد فرماتا ہے نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، یہ سورہ مبارکہ قصص کی جو ہے وہ 5ویں آیہ مبارکہ ہے، جس میں بہت واضح طور پہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ زمین میں جو پسے ہوئے انسان ہیں، زمین کے جو مستضعف انسان ہیں، ان انسانوں کو پروردگار نے زمین کی وراثت عطا کرنی ہے، اور زمین پہ ان کو لیڈرشپ کا رول جو ہے پروردگار نے دینا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی تصور ہے کہ زمین پر صالحین کی، مستضعفین کی، پسے ہوئے انسانوں کی، مظلوم انسانوں کی وراثت کا جو وعدہ کیا گیا ہے، یعنی وہی وارث ہوں گے، اور یہ زمین جو ہے وہ آخری وراثت جو ہے وہ بالآخر انہی کا اقتدار قائم ہوگا، صالحین کا، مومنین کا، مستضعفین کا، اور لیڈرشپ کا رول جو ہے پروردگار کو دے گا۔ تو یہ تقریباً ایک تصور ہے۔ میں ایک اور حوالے سے بھی بات عرض کروں گا۔ سورہ مبارکہ زلزال، میری دانست میں یہ سورہ جو ہے وہ حضرت کے ظہور کے حوالے سے اس میں بحث کی گئی ہے، اگرچہ مفسرین کی عمومی طور پر رائے یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے قیامت کے بارے میں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ پہلو بھی سمجھ میں آتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین پہ زلزلے آئیں گے اور یہ زلزلوں کے نتیجے میں زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی، یعنی زمین مسلسل اپنے خزانوں کو اگل رہی ہے انسان کی بہتری کے لیے، انسان کے
کو اس کی زندگی کے اندر نظم و انضباط پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے زمین بہت سارے خزانے اگل رہی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آنا ہے کہ یہ خزانے اگلے گی، وقال الانسان ما لہ، اور انسان حیران ہوگا اس قدر زمین میں یہ خزانے موجود تھے، اس قدر زمین کے اندر یہ نعمتیں موجود تھیں، اس قدر، اور یہ کہے گا انسان تو یہ جو خزانے ہیں ان کا تعلق کون سے امر کے ساتھ ہے؟ یوم دن تو حدث اخبارہ، زمین اس دن خبریں دے گی۔ تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے خزانے جو ہیں وہ ابھی آنے ہیں۔ ابھی تو اس وقت یہ طے ہے کہ اس وقت جو ہم لوگ استفادہ کر رہے ہیں، انسان جتنی بھی اس وقت ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو اس میں زمین کا، سمندر کی تہوں کا بہت زیادہ رول ہے۔ تو اس اعتبار سے، اور یہ جو ہے وہ خزانے علم کے، اور علم ظاہر ہے کہ روایات میں بھی موجود ہے کہ علم نے ابھی یوں سمجھیں کہ رینگنا شروع کیا ہے، علم نے آہستہ آہستہ آشکار ہونا شروع کیا ہے، اور یہ علم ظاہر ہوگا کہ ان ربک اوحی، کہ اس وقت خزانے اگلے گی جب پروردگار جو ہے اس کو وہی فرمائے گا۔ پروردگار کب وہی فرمائے گا؟ جب صاحب وہی، وارث وہی، جب وارث وحی آئیں گے، ظاہر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے وجود بابرکت کے ذریعے جو ہے وہ زمین خزانے اگلے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو ڈیوائن پلان ہے، وہ جو خدائی منصوبہ ہے زمین کے اوپر، تو بے الفاظ دیگر وہ علم کا ظہور ہے، وہ حق کا ظہور ہے، دین حق کا ظہور ہے، دین کا غلبہ ہے، علمی غلبہ ہے۔ دین ایک یہ ظہور ہونا ہے، حجت کا ظہور۔ حجت کس معنی میں؟ کہ دین تمام تر ادیان، تمام تر تھیوریز اور تمام تر سسٹمز کے مقابلے میں اس قدر مضبوط دلائل کے ساتھ دین ظاہر آئے گا، ظاہر ہوگا، کہ باقی سارے نظام جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور یہی اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آئے گا۔ یا سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے تحریر فرما دیا ہے، گویا ناگزیر ہے، انیویٹیبل، گویا پروردگار نے یہ بات حتمی قرار دی ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے سارے رسول جو ہیں وہ غالب آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کا پلان ہے، اللہ کا منصوبہ ہے، وہ اس اعتبار سے تمام تر انبیاء کی محنتیں بہرحال رنگ لائیں گی۔ اللہ فزیکلی تو پروردگار غالب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو میں اور انبیاء غالب آئیں گے، تو اس سے مراد وہی غلبہ دین کا غلبہ ہے، علمی غلبہ ہے۔ اور اس اعتبار سے اس کے لیے جو ہے وہ ہم انتظار جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس سطح کی تبدیلی کا، بہت بڑی سطح کی تبدیلی ہے، بلکہ یہ تبدیلی اس نوعیت کی ہے کہ حتیٰ انسانوں کا کی ایکسیس اور انسانوں کا ارتباط جو ہے زمین سے بالا بھی رابطہ انسان کے لیے اس زمانے میں ممکن ہوگا، جب امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گے۔ خدائی منصوبے کے مطابق وہ ہستی آنی ہے جس کے آنے سے زمین اور اہل زمین حتیٰ اہل آسمان جو ہے اس عظیم الشان تغیر کو، اس تبدیلی کو جو ہے وہ دیکھیں گے، محسوس کریں گے، یقیناً دیکھیں گے۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضرت حجت کے حوالے سے ان کی شخصیت کس سطح کی ہے، ان کا پلان کس نوعیت کا ہے۔ تو اس وقت جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ان مباحث کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کانٹینٹ موجود ہے، جو مضامین موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، وہ واقعی بہت ہی عظیم الشان ہے، جس میں مثلاً دعائے افتتاح میں بہت سارے مضامین ہیں، اور کئی زاویے ہیں، کئی پہلو ہیں اس دعا کے حوالے سے، جس میں تین چیزیں کا بہت قابل غور ہیں۔
ایک یہ ہے کہ امام کا تعارف، یہ جتنی بھی اس وقت یہ چیزیں جو موجود ہیں، خود امام کا تعارف، آپ کی شخصیت کس سطح کی ہے۔ دو، آپ کا ایجنڈا کیا ہے، آپ کا پروگرام کیا ہے، کس سطح کا ہے۔ تو یہ جب دین کا غلبہ ہوگا تو دین، ظاہر ہے کہ ایک دینی سویلائزیشن کا انعقاد ہونا ہے، ایک دینی، ایک الہی، ایک قرآنی تمدن کا قیام ہونا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہاں پہ پھر ایک بڑی بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دیگر ادیان ہیں یا دیگر جو اسکول ہیں، دیگر جو ازم ہیں، دیگر جو انسانی نجات کے فارمولے ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں یا کسی اور نے بنائے ہیں، تو ان کی ایک کمپیریٹو اسٹڈی بہت ضروری ہے، خصوصاً اس اعتبار سے کہ یورپ میں نشأت ثانیہ کی جو تحریک آئی اور اس کے نتیجے میں پھر صنعتی انقلاب آیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا میں ایک تمدن جو ہے وہ قائم ہوا، اور آج وہ تمدن جو ہے وہ بہرحال ایک بڑی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں بہرحال دین کی حقیقت جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسانوں کے ذہنوں تک پہنچ رہی ہے، اور بالآخر اس تمدن نے ایک شکل جو ہے وہ لینی ہے، اس تمدن کے مقابلے میں جو کہ تاریخ کے اس حصے سے آنورڈ پیدا ہوا، جس میں دین مغلوب ہو گیا اوورال، کم از کم مغرب کی سرزمین میں۔ تو اور اس کے اثرات ظاہر ہے کہ مشرق میں بھی ہوئے اور دنیا پوری پہ ہوئے، لیکن اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ غلبہ دین جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور حضرت کے ظہور کی طرف اور اس نظام کی طرف، اس الہی منصوبے کی طرف انسان جو ہے قدم بقدم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک میں نے عرض کیا خود امام زمان علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف ہے، اور اس کے بعد وہ پروگرام اس کی ڈیپتھ کتنی ہے اس کے حوالے سے پھر ہمیں جب دین اور ریزننگ اور علم اور برہان نے آگے بڑھنا ہے، تو یہاں پہ پھر ایک کمپیریٹو اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ دین کے مقابلے میں اس وقت جتنے اسکول موجود ہیں ان کی رائے کو دیکھا جائے، اور اس کا جواب جو ہے علمی مضبوط دلائل و براہین کے ساتھ ہے، ان کے سامنے دین کی اس میسج کو پہنچائے گا۔ تیسرا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب ایجنڈا یہ ہے تو پھر اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو تیاری جو ہے وہ ہماری ہونی چاہیے۔ اب آ جائیں تھوڑا سا آگے، دعائے احد میں بہت سارے مضامین موجود ہیں۔ دعائے فرج جو ہے وہ الہی عظم البلا، اگرچہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت سارے مطالب اس میں موجود ہیں۔ دعائے ندبہ بہت ہی ایک عظیم الشان سرمایہ ہے اس سارے مبحث کو، ان سارے نکات کو سمجھنے کے حوالے سے۔ زیارت آل یاسین میں بہت سارے مطالب موجود ہیں، بہت ہی پہلو طاقتور موجود ہیں۔ زیارت ناحیہ مقدسہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ جو دعا ہے، اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ، ایک بنیادی طور پہ اس الہی سویلائزیشن کی ایک منظر کشی کی گئی ہے اس دعائے مبارکہ کے اندر۔ تو یہ مختلف کانٹینٹ کے حوالے سے، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کافی ساری دعائیں اور بہت سارے مطالب اور بھی ہیں، لیکن یہ چند ایک اہم ذرائع اور منابع ہیں جن سے اس بحث کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، میں تھوڑا سا جائزہ لیں گے دعائے افتتاح کے جملے، اور پھر اس کے بعد دعائے ندبہ کے جو جملے ہیں۔ دعائے افتتاح میں بہت سارے مطالب میں ایک یہ بات چلتی ہے کہ کس سطح اور کس وسعت کا یہ پروگرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین، حمد ہے اس پروردگار کی جو خوف میں مبتلا
انسانوں کو امن عطا کرے گا۔ اور ابھی آج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخ میں یہ مسلسل رہے ہیں آج بھی۔ تو پروردگار نے ایک زمانہ آئے گا کہ یہ جو خوف کی فضا ہے یہ ختم ہوگی، اور امن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ینجس صالحین، صالحین صالح نیک انسان جو ہے ان کو پروردگار کا ارادہ ہے کہ ان کو نجات عطا کرے۔ اس کا مطلب ہے وہ نجات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی سیویئر کے ذریعے اور کسی ایک ایسے سسٹم کے ذریعے ملے گی جو سسٹم واقع ان صالحین کو، ان خدا کے نیک بندوں کو جو ہے وہ سسٹم پوری طرح نجات دے سکے تمام تر پریشانیوں سے۔ یرفع المستضعفین، جو پسے ہوئے انسان ہیں ان کو بلندی عطا فرمائے، ان کو مقام ملے گا، ان کی حیثیت جو ہے وہ ان کو میسر آئے گی۔ آج دنیا کے پسے ہوئے انسان تو کوئی ان کی انسانی قیمت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا ارادہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے جتنے مظلوم اور پسے ہوئے انسان ہیں، کسی بھی عقیدے کے ہوں، ظاہر ہے کہ اس میں کسی ایک عقیدے کی قید نہیں ہے، دنیا کے تمام تر مستضعفین صالحین اور جو ہیں وہ ان کو پروردگار جو ہے وہ نجات عطا فرمائے گا۔ یزال مستکبرین، جو ایروگنٹ قوتیں ہیں، پروردگار جو ہے ان ایروگنٹ قوتوں کو یزال مستکبرین یعنی خاک ذلت پہ پھینکے گا۔ تو یہ ایک چند ایک جملے میں نے انتخاب کیے ہیں۔ پھر اسی دعا میں بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود ہے، آپ کی آل عطرت طاہرہ پر درود ہے، اس کے اپنے بہت سارے پہلو ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اللہم وصلی علی ولی امرک القائم المؤمل المعمل، وہ پروردگار اپنے ولی پر جو ہے وہ درود بھیج جو کہ قائم ہے اور جس کی امید ہے کہ وہ قائم قیام کرے گا۔ آگے جو لفظ ہے وہ بہت ہی مزید قابل غور ہے، والعدل المنتظر، یعنی ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں، گویا وہ عدل ہے، عدل کا مظہر ہے، یعنی ایسا خوبصورت اور عادلانہ نظام لائے گا جو کہ عدالت کے تقاضے، اور عدالت جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ایکول ہے، سارے ہی انسانوں کے لیے۔ اس میں ایک واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے، اگر عدل کی اس حقیقت کو ہم سمجھنا چاہیں۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ کے دور میں لشکر شام نے حملہ کیا شہر انبار پہ، تو ایک فوجی جو ہے ایک یہودی خاتون تھی، تو اس کے پاؤں میں پائل تھی، زیور تھا، ظاہر قیمتی ہوگا، تو یہ فوجی جو ہے وہ گیا اور اس نے ظلم کیا اور اس عورت کے اس کو زیور کو چھینا اور بھاگ گیا۔ یہ واقعہ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کیپٹل میں، ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کا معنی یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ اس قدر شدید ہے، اس قدر خطرناک کہیں کہ فرمایا کہ یہ واقعہ ہے، اگر کوئی مسلمان اس واقعے کو سنے اور غصے سے دق کرے اور مر جائے تو حق ہے۔ علی علیہ السلام کی عدالت تو یعنی اتنا بھی ظلم، یعنی ایک اگرچہ کوئی شخص غیر مسلم ہے لیکن اس کا اگر وہ کوئی ایسی پرابلم پیدا نہیں کر رہا تو اس کا مال، جان، عزت، ناموس ہر چیز جو ہے عدل کے تقاضے۔ امام زمانہ عدل المنتظر، یعنی ایسی ذات ہے جو عدل کا مظہر ہے، یہ عدالت الہیہ کا مظہر ہے جس نے آنا ہے، اور یہ عدالت جو ہے وہ زمین و آسمان پہ رہنے والی ہر العدل بالعدل قامت السماوات، یعنی عدالت ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان اپنے محور پہ قائم ہے، پروردگار کا عدل کا نظام۔ حضرت حجت حضرت امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا وجود مبارک جو ہے وہ عدل ہے، عدل الہی کا مظہر۔
خفہ بملائکتک المقربین. اچھا یہاں پہ کہ یہ جو جملے ہیں ایدہ بروح القدس یا رب العالمین، یہ جملے بتاتے ہیں کہ یہ امام زمان علیہ السلام کی شخصیت آسمانی ہے، یعنی آسمانوں سے یہ سارا پلان جو ہے وہ ہونا ہے. ایسے قرآن کی آیتوں میں بھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. تو یعنی وفہ بملائکتک المقربین، ملائکہ مقربین جس کو گھیرے ہوئے ہوں گے، ایدہ بروح القدس، یعنی یہ سارا معاملہ جو ہے آسمانی ہے. یا مثلا دعائے ندبہ میں ایک جملہ ہے، این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ ہستی جو کہ زمین و آسمان کے درمیان کنیکٹیوٹی کا رول پلے کر رہا ہے. یعنی اس کی ذات ہے جو زمین و آسمان کے درمیان کنیکشن اور رابطے کا ذریعہ ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی شخصیت جو ہے اس کی عظمتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یعنی اور ہونا بھی یوں چاہیے، اس لیے کہ آپ اس شخصیت کے بیٹے ہیں، اس شخصیت کے جانشین ہیں جو جو بعد از خدا بزرگ و برتر ہے. جو معراج کا واقعہ، پیغمبر کی معراج کے مقابلے میں تو کوئی باقی انبیاء کی معراج نہیں ہے، یہ اس کا فرزند ہے، اس ہستی کا جانشین ہے. لہٰذا آپ کی شخصیت اور وہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ الہی منصوبہ ہے، وہ اس اعتبار سے یہ بڑی سطح کا منصوبہ ہے، خالی زمینی نہیں ہے بلکہ آسمان سے بھی قوتیں اس پورے منصوبے کے ساتھ شامل ہوں گی. کچھ میں عرض کروں گا یہاں پہ دعائے ندبہ کے چند ایک جملے اور وہ بہت ہی قابل غور ہیں. اس میں ایک مقام پر میں انتخاب میں کیے ہیں کچھ جملے، این المنتظر لإقامت الامن والعوج، کہاں ہے وہ انسان جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جو تمام تر انحرافات کو ختم کرے گا، تمام تر ڈیویشن، ہر طرح کا جو کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، اس کو دور کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر کہیں کجی، ٹیڑھ پن، انحراف موجود ہے تو حضرت کا وجود گویا ان تمام تر انحرافات، یعنی گویا جس وجہ اور سبب سے یہ انحرافات پیدا ہو رہے ہیں ان اسباب کو مولا ختم فرمائیں گے. گویا جو اللہ کا پلان ہے زمین پر اس انحراف کا خاتمہ ہے. منحرفین کی بجائے یہاں پہ جو ذکر ہوا ہے وہ خود انحراف کی وجوہات کیا ہیں؟ مثلا جہالت ہے فرض کیا، انحراف کی وجوہات کیا ہیں؟ مثلا غربت کا نظام ہے. انحراف کی وجوہات کیا ہیں؟ مثلا اسی طرح تو بس انحراف ختم ہوگا، کجیاں ختم ہوں گی. رعین المرتجا لازالت الجور والعدوان، یعنی ظلم ختم ہوگا. ظالم کی بجائے یہاں پہ ذکر ہے جور کا، یعنی وہ اسباب جن کی وجہ سے ظلم پیدا ہوتا ہے وہ اسباب مورد نظر ہیں. یعنی سسٹم کے اندر تبدیلی، ایسا سسٹم جہاں پہ ظلم نہ ہو، ایسا سسٹم جہاں پہ انحراف اور کجیاں نہ ہو. یا پھر ارشاد فرمایا عین المعمل لاحیاء الکتاب حدود، کہاں ہے وہ جس کی ہم امید کرتے ہیں وہ کتاب اور اس کے جتنی حدود ہیں ان کو احیاء کرے گا. تو یعنی کتاب اور اس کی حدود کا احیاء واقعا ایک الہی نظام کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. عین ہادم ابنیت الشرک والنفاق، یعنی شرک اور نفاق کی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کو نابود کرے گا. یہ بہت بہت بڑا پروجیکٹ ہے پورے اہل زمین کے لیے. اس طرح کا جو ہے وہ پلان ہے کہ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا تمدن، تمام تر یہ جو انسانوں کی کیا کہتے ہیں قبائل ہیں، انسانوں کی جو کمیونٹیز کی جو ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، یہ ڈائیورسٹی فطرت کا حسن ہے. زبانوں کی بنیاد پہ، رنگ و نسل کی بنیاد پہ، فرض کریں انسان کے چوائس کی بنیاد پر، اختلاف السنتکم والوان، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارے زبانیں تم مختلف بولتے ہو، یہ جو تمہارے کلر مختلف ہیں،
تو یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہیں کہ پروردگار کی نشانیاں ہیں، گویا بھی الفاظ دیگر یہ فطری ہے، فطرت نے یہ سب کچھ خلق کیا ہے، اور یہ فطرت کا حسن ہے بنیادی طور پہ۔ لہذا عدالت کا تعلق جو ہے، فرض کریں اس نظام کا تعلق جو ہے ان حوالوں سے نہیں ہے۔ نظام وہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا جوادی عاملی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے، لیکن جب انسانوں سے خطاب فرماتا ہے قرآن، انسانوں سے گفتگو کرتا ہے، انسان جب اس کے خطاب کے سامنے ہوتے ہیں تو اس وقت عربی میں گفتگو نہیں کرتا، اس وقت لسان فطرت میں، فطرت کی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ بہت خوبصورت ہے، اور فطرت جو ہے وہ رنگ و نسل اور ان چیزوں سے بالاتر ہے۔ یہ الفاظ دیگر جس تمدن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بحیثیت انسان، وہ تمدن ایسا ہے جس میں این حاد مبنیت شرک و النفاق، شرک اور نفاق کے جو فاؤنڈیشنز ہیں، جو بنیادیں ہیں، ان کو منہدم کرنے والا انسان۔ این حاصل فروع الغی و الشقاق، ظلم، دشمنی اور کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں جو ہیں، اس کی جو فروع ہیں، یعنی گویا بھی الفاظ دیگر دشمنیوں کی جو جڑیں ہیں ان کو کاٹیں گے امام زمان صلوات اللہ علیہ وسلم۔ گویا بھی الفاظ دیگر معاشرے کے اندر ان چیزوں، انسانی سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کا خاتمہ۔ این طامس آثار الزیغ والاہواء، خواہشات نفسانی کی جو آثار ہیں ان کا خاتمہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آج جنگ و جدل جتنا بھی ہو رہا ہے انسانی سوسائٹی میں، اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہی خواہشات کا ٹکراؤ ہے انسانوں کا۔ این قاطع حبائل الکذب والافتراء، جھوٹ اور افتراء پردازی جو ہے اس کی رسیوں کو کاٹیں گے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت جملے ہیں اس اعتبار سے کہ امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے ظہور کا مطلب جو ہے وہ بنیادی طور پر سسٹم کا ظہور ہے، یعنی علم کا ظہور ہے، یعنی انسانوں کے لیے عدل کا ظہور ہے، انسانوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی تبدیلی ہے۔ تو فی الحال میں ابھی اس گفتگو کو اس کو کنکلوڈ کریں گے، بس اس حوالے سے کہ اس بحث کا تعلق جو ہے وہ مختلف اس کے پہلو، پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کا منصوبہ ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ اس کے صالح انسان جو ہے وہ اس کی ان کو وراثت ملے گی، انبیاء کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ اس کا غلبہ ہے، دین کی حاکمیت ہے بنیادی طور پر، اور دنیا میں جو انسان پسے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، ان کو زمین کی وراثت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ منصوبہ اس قدر عظیم الشان ہے کہ اس کا تعلق واقعی آسمانی پروگرام کے ساتھ ہے، اور اس سطح کا ہے جس میں عرض کیا کہ اس طرح کی تعبیرات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ خفہ بملائکتک المقربین ایدہ بروح القدس، این السبب المتصل بین الارض والسماء۔ تو جو ہے وہ ان پہلوؤں کے ساتھ اس موضوع کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے، اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں، اگلی نشست میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔